اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم طلباء، پہنچ چکے ہیں سورہ ہود پر، قرآن مجید کی 11ویں نمبر کی سورت۔ آج دیکھیں گے سورہ ہود کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین۔ سورہ ہود قرآن پاک کی 11ویں نمبر کی سورت ہے جو مکی صورتوں میں شامل ہے اور اس میں کل 123 آیات ہیں۔ 11ویں نمبر کی سورت سورہ الہود اور اس میں جو مکی صورتوں میں شامل اور اس میں ٹوٹل 123 نمبر کی آیات۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم تسلی اور نصیحت کے طور پر نازل کی گئی، کیونکہ اس میں سابقہ امتوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور رسولوں کی جدوجہد کا تذکرہ ہے۔ یعنی نمبر 1، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور نصیحت، یہ ایک اس کا عنوان ہے، اور اسی کے ساتھ جو سابقہ امتیں جو تھیں ان کے احوال بھی اس میں بیان ہوئے ہیں، ٹھیک، اور اس کے ساتھ جو رسولوں کی جو جدوجہد تھی، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے حوالے سے جو جدوجہد تھی اس کا اس میں ذکر ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اہم مضامین، قرآن مجید کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت اور دعوت توحید، یعنی قرآن مجید کی جو حقانیت ہے، سچائی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے جو ثبوت ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ دعوت توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت پر زور دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت پر زور دیا گیا ہے اور دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین، جس طرح پیچھے جو پیغمبر، نبی یا رسول آئے تھے ان کو صبر کی تلقین دی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اچھا جی، اب مثال کے طور پر اس کی پہلی آیت جب ہم پہنچتے ہیں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم بنائی گئی ہیں، پھر ایک حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل دی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 1 میں اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ آیتیں ساتھ لگتی جائیں گی، آپ وہاں پہ مفصل تفسیر اس کی ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے، رسول کی پیروی کرنے اور آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا چیز جی؟ اللہ کی وحدانیت، رسول پر ایمان اور رسول کی پیروی اور آخرت پر ایمان کا اس میں حکم ہے۔ اچھا جی، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، 6 دن میں بنا۔ یہ آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر آئے ہوئے، انشاءاللہ آیتیں لگتی جائیں گی، ساتھ آپ دیکھتے جائیں۔ اسی طرح سابقہ امتوں کے حالات اور ان کی ہلاکت۔ سابقہ امتوں کے حالات یعنی ان کی ہلاکت سے مراد کہ جن کو وارن کیا گیا تھا، وارننگ دی گئی تھی، اور انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا؟ ہلاک کر دیا تھا۔ کئی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو اپنی سرکشی کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ ان واقعات کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو صبر اور استقامت کا سبق دیا گیا ہے۔ یہ اچھا جی، اب مثال کے طور پر 5 یہاں پہ انبیاء کا ذکر آیا ہوا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام اور قوم شعیب، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کی جو قوم تھی، ان کے یہ اقوال آئے ہوئے ہیں، یعنی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اسی سورت کی آیت نمبر 25 پر پہنچتے ہیں، 25 سے 49 تک، اس میں ذکر آیا ہوا ہے قوم نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل دعوت اور قوم کی سرکشی، طوفان کی تباہی کا ذکر ہے، آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک۔ قوم ہود یعنی عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تکبر اور ان پر سخت آندھی کا عذاب، آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 تک، اس میں اس قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح جب آیت نمبر 61 پر پہنچتے ہیں، قوم صالح یعنی سمود، حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا معجزہ، قوم کی نافرمانی اور ہلاکت، یہ ہے جی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 68 تک۔ قوم لوط، بدکاری میں مبتلا قوم پر پتھروں کی بارش کا عذاب،
یہ آتا ہے آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 83 تک مفصل ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح قوم شعیب علیہ السلام، جو مدین جو قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، وہ کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، وارن کیا گیا لیکن ان پر پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اس کا ذکر آیا ہوا ہے آیت نمبر 84 سے لے کر 95 تک، یعنی یہ قوموں کی ہلاکت کے اسباب، 5 بڑی قوموں کا ذکر اس میں سورہ ہود میں آیا ہوا ہے۔ آیات بتا دیے، آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 95 تک۔ اچھا جی، رسولوں کی مخالفت کا انجام، اس کے بارے میں بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ گزشتہ امتوں کے انجام سے یہ واضح کیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی نافرمانی یعنی تکذیب کرنا، ان کی باتوں کو نہ ماننا، اس کا انجام تباہی ہوتا ہے، یہ بھی آیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ آیت نمبر 96 سے لے کر 99 تک، اس میں یہ ذکر ہے جزا و سزا اور قیامت کا دن، آخرت میں نیکوکاروں کو جنت اور بدکاروں کو جہنم میں داخل کیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ آیا ہے آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 110 تک۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر اور استقامت کا پیغام، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی اور یہ تاکید بھی ساتھ کی گئی کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے۔ آیت نمبر 111 سے لے کر 123 تک، جو آخری آیت 123۔ خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ سورہ ہود کا بنیادی پیغام اللہ کی وحدانیت، رسولوں کی جد و جہد اور نیک اور بد کا انجام ہے۔ سابقہ قوموں کے واقعات سے یہ واضح ہو گیا کہ جو قومیں سرکشی اور گناہ میں مبتلا ہوئیں وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں۔ اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو صبر کی اور ثابت قدمی کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور نیک اعمال ہی نجات کا اصل ذریعہ ہیں اور اللہ کی نافرمانی ہمیشہ تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس سورہ ہود کے مضامین، 123 آیات میں جو خاص مضامین آئے ہوئے ہیں ان کا ذکر اور اس صورت کا خلاصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔